السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. كمثل الذي امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہے کہ آخری مرتبہ ہم نے جو آیات پڑھی تھی وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 تھی اور پھر 169 دین 170. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم ان آیات کو ایک بار ریوائز کر دیں کہ ہم نے اس موقع سے کیا کیا باتیں پڑھی تھی. جی علی صاحب سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اسے جی فرحان صاحب جی لاسٹ ٹائم کیا لاسٹ ٹائم ہم نے بات کری تھی کہ جو چیزیں مطلب الاؤ کر دی ہیں ہم کر دی ہیں ان کو خراب کرنا چاہیے. محسن صاحب آخری بات کیا کیا باتیں آئی ہیں؟ آخری بات یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام چیزیں جو ہے شریعت میں وہ حلال و طیب ہے اور ہمیں شیطان کے راستے پر کر چلنا چاہیے اور اس خدا کو بالکل اطاعت کرنا چاہیے. شکایت یہ تھی کہ یا یہ مناسب کچھ حلال و طیب کہ لوگوں زمین پر جو چیزیں حلال ہیں اور جگہ پر وہ کھاؤ. جی تو اس موقع سے ہم نے کئی باتیں سمجھی تھی اور پڑھی تھی. ان میں سر فہرست سب سے پہلی بات یہ تھی اللہ نے سارے انسانوں کو بات کا حکم دیا تھا کہ انسانوں اے تمام لوگوں زمین میں جتنی بھی چیزیں حلال ہیں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں پاک ہیں طیب ہیں آپ ان تمام چیزوں کو استعمال کریں اور کھائیں. اور ساتھ میں اللہ نے ایک بات کا حکم دیا تھا کہ جب آپ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھائیں آپ شیطان کی نقش قدم کی اتباع نہ کریں, آپ شیطان کی راہوں پر نہ چلیں. ٹھیک ہے, ایک حکم تھا یہ کہ آپ شیطان کی باتوں کو نہیں مانیں. اب انسان شیطان کی بات کیوں نہیں مانے؟ اللہ نے اس حکم کی کئی وجہ وہاں پر پیش کی تھی. پہلی وجہ کیا تھی؟ انہ لکم عدو مبین, کہ آپ شیطان کی باتیں مت مانیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے. دوسری بات یہ آئی تھی کہ شیطان آپ کو بری اور بڑے بڑے گناہوں کا حکم دیتا ہے کہ آپ برے برے کام کیجیے, اور ساتھ میں شیطان آپ کو اللہ کے بارے میں بے علم ہو کر باتیں بولنے پر ابھارتا ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں بلا علم کی باتیں بولیے. اس کے بعد ہم نے ایک بات اور پڑھی تھی کہ جب بھی مسلمانوں کو یا کفار کو یا کسی کو بھی کہا جائے کہ آپ اللہ کے کلام کی طرف آئیے, آپ رسول اللہ کی بات مانیے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان دونوں چیزوں کو اپنا لیجیے, تو بطور خاص مسلمان اور بطور عام کفار و مشرکین وہ انکار کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں ہم ان باتوں کو نہیں مانیں گے. ہمارے جو والدین ہیں, جو ان کا دین ہے, جو ان کے رسم و رواج ہیں اور جو ان کے طریقے ہیں, ہم صرف ان کو مانیں گے, ہم قرآن کو نہیں مانیں گے. لہذا وہ اپنی آبا و اجداد کے دین پر باقی رہتے ہیں اور خالص قرآن اور سنت کی پیروی کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ آخری باتیں جو ہم نے اس موقع سے کور کی تھی. آج ہمارے سامنے الحمدللہ آیت نمبر 171 ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ
بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون 171 آیت میں کیا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کی مثال وَمَثَلُ الَّذِينَ ان لوگوں کی مثال کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے کَمَثَلِ الَّذِي اس شخص کی مثال جیسی ٹھیک ہے پھر سنیے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کی مثال کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے کَمَثَلِ الَّذِي اس شخص کے جیسی ہے کون شخص ینعق جو پکارتا ہے ینعق جو پکارتا ہے بلاتا ہے کنہیں بلاتا ہے بما انہیں یا ان چیزوں کو بما ان چیزوں کو لا یسمعو جو نہیں سنتی لا یسمعو جو نہیں سنتی ہیں الا مگر دعان پکار کو ندان اور آواز کو ٹھیک ہے بما کہ ان لوگوں کی مثال اس شخص کے جیسی ینعق جو پکارتا ہے بلاتا ہے کنہیں بلاتا ہے بما ان چیزوں کو لا یسمعون جو سنتی نہیں پھر کیا سنتی ہیں الا دعاء صرف پکار کو ونداء اور صرف آواز کو نداء صرف آواز کو اور آگے ہے صم بہرے صم یہ لوگ بہرے ہیں بکم اور گونگے ہیں گونگے ہیں عمیون اور اندھے ہیں فہم تو یہ لوگ لا یعقلون سمجھتے نہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تھا کہ اے لوگوں آپ شیطان کی راہوں پر نہیں چلیے اور آپ چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کیجیے اور جو چیزیں اللہ نے حلال کر رکھی آپ ان کا استعمال کیجیے آپ ان کو نوش کیجیے آپ ان کا استعمال کیجیے اب اس آیت میں اللہ رب العالمین کفار کی بڑی عجیب و غریب مثال دے رہا ہے ٹھیک ہے بھائی پہلے مثال سمجھتے ہیں آیت میں کیا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ جو لوگ کافر ہیں جو کفر کرتے ہیں ان کی مثال ان کا ایگزامپل اس شخص کے جیسا ہے جو ایسی چیزوں کو پکارتا ہے جو کسی کو پکارتا ہے جو چیزیں صرف آواز کو سنتی ہیں اور باتیں سمجھتی نہیں ہیں اصل میں یہاں پر جن چیزوں کی بات چل رہی اس سے مراد جانور ہے کون ہے جانور کہ کفار کی مثال اس چرواہے اور اس راعی جیسی ہے جو چرواہا اپنے جانوروں کو بلاتا ہے چرواہا کیا کرتا ہے جانوروں کو بلاتا ہے لیکن جانوروں کو صرف آواز سنائی دیتی ہے چرواہا کیا بول رہا ہے اس کی بات کا مفہوم کیا ہے کیا ٹیکسٹ چل رہا ہے ان کو بات سنوں گا جانور کیا سنتے ہیں بس ایک آواز آ رہی ہے اس میں کیا حکم ہے کیا باتیں ہیں جانور ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اللہ نے کفار کی مثال ایسے جانوروں سے دی کہ کفار کی مثال ایسے شخص کی جیسی ہے جو چرواہا اپنے جانوروں کو بلاتا ہے اور وہ جانور صرف دعا و نداء صرف آواز اور پکار سنتے ہیں کوئی ہمیں پکار رہا ہے اس پکار میں کیا پیغام ہے وہ چرواہا ان سے کیا بول رہا ہے وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے یعنی آپ سوچئے اللہ رب العالمین نے کفر کرنے والوں کی مثال کتنی بری طریقے سے بیان کی یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے یہاں ایمان ہے اگر ہم مومن اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں عزت ملتی ہے ہمیں مقام اور رتبہ ملتا ہے لیکن اگر انسان کافر بن جائے اس کے یہاں کفر آ جائے وہ اللہ کا انکاری بن جائے اللہ کا انکار کرنے لگ جائے تو پھر اس انسان کو ذلت اور رسوائی ملنا شروع ہو جائے اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اے مسلمانوں آپ کمزور مت پڑیے وَلَا تَهِنُوا آپ کمزور مت پڑیے یعنی مستقبل میں جو ہونے والا ہے آگے جو ہونے والا ہے ابھی حالات آپ کے انڈر میں نہیں ہیں آپ کمزور پڑ رہے ہیں نہیں وَلَا تَهِنُوا آپ کمزور مت پڑیے وَلَا تَحْزَنُوا اور آپ نے جو کچھ کھو دیا ہے جو آپ گواہ بیٹھے ہیں آپ اس پر غم بھی مت کیجیے
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور یاد رکھیے کہ آپ ہی کو مقام ملے گا، رتبہ آپ کو ملے گا، بلندی آپ کو ملے گی، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ کے یہاں ایمان ہوگا، اگر آپ کیا ہوں گے، مومن ہوں گے۔ یعنی رب العالمین نے یہاں پر کفار کی مثال جانوروں سے دی ہے، ان کی خطرناکی کو اور ان کی توہین کو بیان کرنے کے لیے۔ اس مثال سے رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ بھائی ایمان لے آؤ، اپنے آبا کی باتوں کو چھوڑ دو، ان کے دین کو چھوڑ دو، قرآن کو مان لو، حدیث کو مان لو، تو یہ لوگ پکارنے والے کی بات نہیں سن رہے ہیں۔ تو اس میں کمی پکارنے والے کی نہیں ہے۔ دیکھیے آیت میں کیا ہے، جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس چرواہے کی جیسی ہے جو کیا کر رہا ہے، اپنا کام تو کر رہا ہے۔ فالٹ کس کا ہے؟ جانوروں کا۔ چرواہا اپنا کام تو کر رہا ہے نا، وہ بلا رہا ہے بھائی آؤ، لیکن کمی تو جانوروں میں ہے نا۔ جانور چرواہے کی بات سمجھ نہیں پا رہے، یعنی اللہ نے یہ پیغام دیا کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ بھائی بتانے والے میں کمی ہے، سمجھانے والے میں کمی ہے، بلانے والے میں کمی نہیں، کمی نہیں ہے، وہ اپنا فرض نبھا رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، مگر یہ لوگ تو کافر ہی ہیں، یہ جمے ہوئے لوگ ہیں، ان کیا سرکشی ہے، یہ بلانے والے کی بات نہیں مان رہے۔ اب جب یہ بلانے والے کی بات نہیں مان رہے تو اس میں کمی بلانے والے کی تو نہیں ہے، وہ اپنا کام تو کر رہا ہے۔ اب آپ سوچئے، شاید آپ نے ایک حدیث سنی ہو کہ بروز قیامت کچھ انبیاء ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ بہت ڈھیر ان کے امتی ہوں گے، اور کچھ انبیاء ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ صرف ایک جماعت ہے، اور کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے ساتھ صرف 2 لوگ ہیں، اور کسی کے ساتھ ان کی کوئی بھی امت نہیں ہے، صرف تنہا نبی کھڑے ہوں گے، کوئی پیچھے امت نہیں ہوگی۔ اب بتائیے، نبی نے تو اپنا کام کیا تھا، نبی دعوت دے رہے تھے، وہ توحید کا پیغام پہنچا رہے تھے، مگر جو امت تھی وہ ماننے والے نہیں تھے، امت نے انکار کر دیا، وہ سرکشی پر قائم رہی۔ اب بتائیے، اب امت نے نبی کی بات نہیں مانی، کیا کمی نبی کے اندر ہے؟ نہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہی پیغام کیا یہاں پر ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ یہاں پر پکارنے والے میں کمی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، بس جو جانور کمی ان کے یہاں ہے، وہ باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو آیت میں کیا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال ان جانوروں کے جیسی ہے جن کو پکارا جاتا ہے، لیکن وہ صرف پکارنے والے کی آواز سنتے ہیں اور باتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یعنی کفار اور مشرکین بھی صرف باتیں سن رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے، کیوں سمجھ نہیں پا رہے؟ بھائی کفار کے پاس تو عقل ہے نا۔ کوئی انسان اعتراض کرے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ یہاں پر کفار کی مثال جانوروں سے دے رہا ہے۔ جانوروں کے پاس تو عقل ہوتی نہیں ہے، کفار تو انسان تھے، ان کے پاس عقل تھی یا نہیں تھی؟ تو پھر کیا دونوں مثالیں میچ ہو رہی ہیں؟ سوال سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے بھائی، مثال کفار کی ہے جانوروں سے، جانوروں کے پاس دماغ تو ہوتا نہیں ہے، اور وہ انسان تھے نا، ان کے پاس دماغ تھا نہیں تھا دماغ۔ اب دونوں مثالیں پھر میچ کیسے ہو رہی ہیں، ذرا بتائیں آپ لوگ، کیا یہ مثال صحیح ہے؟ پیچھے شیطان کا ذکر ہو رہا تھا کہ شیطان جو ہے بھڑکا دیتا ہے یا غلط راہ پہ لے کے جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ سنتے نہیں، تو شیطان ان کو روک رہا ہے، اس طریقے سے بہکا رہا ہے۔ چلیے اچھا بول گے ماشاء اللہ۔ اور یہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اس وجہ سے ان کو اللہ رب العالمین کی وہ بات جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو جی اصل میں سوال وہی ہے نا، یہ لوگ ریئل میں ایسے نہیں ہیں، ریئل میں ان کے پاس عقل بھی ہے، اور مثالیں جانوروں کی جن کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے۔ اب کیا کریں؟ محسن صاحب آج سوچ رہے ہیں کچھ بتائیے۔ مطلب جو شخص اس پیغام کو نہیں سمجھتا ہے وہ جانوروں کی طرح ہی ہے، جانوروں کی طرح جی، جو سمجھنا نہیں چاہتا ہے اور جو سمجھ نہیں سکتا وہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ سمجھ نہیں، خاص کنٹیکس ہے کہ پکار کون سی ہے، اللہ کی پکار،
सब समझ गए लेकिन अल्लाह की पुकार सुनकर भी नहीं समझ रहे, इसलिए वो इनके मिसल हो गए अपने मतलब पर। असल में कहने का मतलब ये है कि इनके पास अकल तो है, मगर अकल के बावजूद भी ये अल्लाह की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो अकल होने के बावजूद भी अल्लाह की बातों को ना समझना मतलब कि उनके पास अकल ही नहीं है, और जब अकल नहीं तो वो जानवरों के जैसे हो रहे हैं। क्यों? देखिए आगे, सुम्मुन, ये लोग क्या हैं? बहरे हैं। बहरे तो नहीं है ये लोग, इनके पास तो कान थे, यानी ये हक बात को सुनते नहीं है, ये अल्लाह की बातों को सुनते नहीं, बहरे ही हैं। क्यों? इंसान क्यों सुनता है? फायदे के लिए ना। ये सुनते हैं मगर फायदा नहीं उठाते, वो बातें इनके दिल तक नहीं पहुंचती, इनके ईमान पर असर नहीं होता है। ये उन बातों को सुनते जरूर हैं मगर सुनने का कोई फायदा नहीं। क्या है? सुम्मुन, तो बहरे हो गए, कान तो है मगर नहीं फायदा उठा रहे, तो कान नहीं होना ही। आगे बुकमुन, गूंगे, यानी जब बोलते हैं तो नाहक बातें बोलते हैं, हक बात बोलते ही नहीं हैं, इनके जुबान से अच्छी बातें निकलती नहीं है। तो जुबान होने के बावजूद भी जुबान में हुक्म, क्योंकि अल्लाह की बातें तो नहीं बोलते। और उम्युन, अंधे हैं, नाबीना है, देख नहीं पाते, सब कुछ देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, मगर इन्हें अल्लाह दिखाई नहीं देता। ये अल्लाह को ढूंढ नहीं पाते, ये अल्लाह की नेमतों को नहीं ढूंढ पाते, ये अल्लाह के रसूलों को देखकर उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो क्या है? आंखें होने के बाद भी बेनूर हैं, आंखें नहीं इनके पास, बुकमुन, अंधे हैं। तो आयत में क्या है? सुम्मुन, बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उम्युन, अंधे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने इन बॉडी पार्ट से फ़ायदा नहीं उठा रहे, ये हक़ के करीब नहीं हो रहे हैं। तो आगे फ़हुम ला याक़िलून, ये समझते ही नहीं, ये समझते ही नहीं। मतलब क्या? अकल तो है, सब कुछ है, लेकिन उस अकल का इस्तेमाल अल्लाह की पहचान में कर ही नहीं रहे, अल्लाह को नहीं पहचान पा रहे, रसूल को नहीं पहचान पा रहे, बेअकल लोग। क्या है? बेअकल लोग। एक तरीके से यहाँ पर कुफ्र की खतरनाकी मौजूद है और अहले कुफ्र से डराया जा रहा है कि भाई आप काफिर नहीं बनी, वरना ये हालात आपके सामने पेश आ सकते हैं। आयत वाज़ेह है, जरा बताइए इस आयत से हमें क्या अहम बात जानने और सीखने को मिली? सारी बातें सुन ली हैं आपने, बस वही बताना है आपको। आयत से हमें क्या बात जानने और सीखने को मिली? अल्लाह क्या पैगाम दे रहा है? आप छुपिए मत, नहीं बच पाएंगे, बताइए। जी बताइए, पड़ोसी हैं आपके, तो कुछ बताइए। ये काफिर गूंगे हैं, बहरे हैं, ये जानवर समान है, इनको समझ में आएगी, यही बात समझ में नहीं। और कुछ खास? जो काफिर हैं, यहाँ पर हमें मिसाल दी गई, पर हमें बताया गया कि अल्लाह ताला ने सेंसेस दिए हैं, जिससे हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करें जो अगर हमारी खैर के लिए है, तो बेकार है, आपके लिए अगर उसका इस्तेमाल। ठीक है, आप यहाँ से एक बात सोचिए, अगर ये बात थोड़ा मौजूद से हटकर है, आप एक बात सोचिए कि अल्लाह पैगाम दे रहा है कि हमने आपको सब कुछ दिया, हम आपको आपके जिस्म के सारे बॉडी पार्ट सही सालिम दे रहे हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल हमारी राह में नहीं कर रहे हैं, अगर आप उन आज़ा के ज़रिए हमें नहीं पहचान पा रहे हैं, हमारे रसूल को नहीं पहचान रहे हैं और हमारे दीन को नहीं मान रहे हैं, तो फिर आपने क्या किया था? मतलब क्या हुआ कि आपको हमने सब कुछ दिया था, लेकिन सब कुछ लेकर भी आप बिल्कुल पूरे कागज थे। क्या किया था आपने? यानी अल्लाह हमें उभार रहा है कि जब आपको हमने अक़ल दी है, हम इसका इस्तेमाल अल्लाह की पहचान में करें। हमें आँखें मिली हैं, हमें इसका इस्तेमाल अल्लाह की कुदरत को देखने में करें। हमें जब कान मिले हैं, हम इन कानों से अल्लाह की बातें सुनें। क्यों? जब हमें सारी बातें अल्लाह ने दी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ क्या है? हम इन चीज़ों को अपने लिए नेमत मानें और अल्लाह की बातों पर चलें और उसके राह पर चलना
شروع کرتے ہیں. آگے دیکھیے اگلی آیت 172. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے. سیدھا بول لیجیے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کلو کھائیے، کلو کھائیے، من طیبات ما رزقناکم، من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں میں سے، رزقناکم جو ہم نے آپ کو دی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کلو کھائیے، من طیبات ما ان پاکیزہ چیزوں میں سے، رزقناکم جو ہم نے آپ کو دی. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. واشکروا للہ، اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. ان کنتم، اگر آپ، ایاہ اسی کی، تعبدون عبادت کرتے ہیں. ان اگر کنتم آپ لوگ، ایاہ اسی کی، تعبدون عبادت کرتے ہیں. تو آیت میں رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب وقت ایک انہیں پیغام دے رہا ہے. گزشتہ آیت میں رب العالمین نے کفر کی جو مذمت ہے، جو برائی ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کی ہے. اب یہاں سے خطاب اہل ایمان کو ہو رہا ہے. آیت میں کیا ہے کہ ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں، آپ ان کو کھائیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے اگر آپ اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایک سوال یہاں پر ہے، ذرا سوال غور سنیے گا. کیا یہ آیت دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو رہی ہے؟ ابھی آپ نے اوپر آیت پڑھی تھی نا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں زمین میں جو چیزیں پاکیزہ اور حلال ہیں وہ کھائیے. اور یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اے ایمان والوں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں آپ ان کو کھائیے. کیا یہ دونوں آیتیں ریپیٹ نہیں ہو رہی ہے نہیں؟ دونوں کی بات صحیح میں نہیں. وہاں پر کیا ہے؟ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں وہ کھائیے، اور یہی بات یہاں پر بھی کیا ہے؟ موجود ہے. وہاں پہ سب لوگ، سب انسانوں سے ہے بات، اور یہاں پہ ایمان والوں سے. چلیے تو پھر کیوں ہے ایسا؟ یہاں پہ کیونکہ شکر کرنے کا بھی کیا ہے، اور وہاں پہ شیطان بھڑکاتا تھا، اور جو چیزیں حلال تھیں ان کو بھی وہ لوگ حرام کر دیا کرتے تھے. جی یہ بھی ہے نا کہ ہم کنتم ایاہ تعبدون، صرف میری ہی بات کرتے، صرف میری بات کرتے. تو یہ خاص کر مومنوں کو مخاطب ہوا تھا. وہاں پر یا ایھا الناس کو سب کے لیے. اصل میں یہ بات میں نے آپ سے اس دن بھی بولی تھی کہ وہ جو آیت تھی وہ بیسیکلی کفار اور مشرکین کی وعید کے بارے میں تھی. مشرکین کا حال کیا تھا کہ جو جانور پاکیزہ تھے، جو حلال تھے، انہوں نے ان کو بے وجہ اپنے آپ پہ حرام کر لیا. کہ صائبہ ہے، وسیلہ، حام، جو بھی جانور آئے تھے اس موقع سے، جانور کیا ہے؟ حلال ہے. کفار کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں بھائی یہ جانور ہمارے لیے تو حرام ہے. مطلب انہوں نے ان چیزوں کو حرام بنا دیا جو کیا تھی؟ حلال تھی. تو وہاں پر ذکر مشرکین کے بارے میں تھا کہ مشرکین یہ کام مت کیجیے. اب یہاں پر حکم ہے اہل ایمان کے لیے کہ اہل ایمان، مشرکین نے تو حلال کو حرام بنا دیا تھا، اور آپ کا حال کیا ہے کہ جو چیزیں ہم نے آپ کو پاکیزہ دی ہیں آپ ان کو اپنے لیے حرام سمجھتے اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے وہاں پر حرام بنا لیا. اور یہاں پر کیا ہے؟ اے اہل ایمان، آپ حلال کو حلال مانیے، حرام مت مانیے. کیوں؟ اگر آپ حرام مانیں گے تو آپ بھی ان کی راہ پر چل نکلیں گے اور آپ ان کے لینے کو چھوڑ دیں گے. حکم کیا ہوا؟ جو چیزیں ہم نے آپ کو پاک دی ہیں آپ ان کو پاک مانیے، حلال مانیے. اور جب آپ ان کو حلال مانیں تو حلال ماننے کے بعد آپ ان کا استعمال بھی کیجیے. ٹھیک ہے؟ تو حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں جو چیزیں ہم نے آپ کو پاکیزہ دی ہیں آپ ان کو کھا لیجیے. یہاں پر رک کے ایک بات جانتے ہیں. سب سے پہلے لفظ ایمان، یہ بات پہلے بھی کئی بار آ چکی ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے؟ اللہ کہنا بار بار اے ایمان والوں، اے ایمان والوں. ذرا کوئی مجھے بتائیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کسے بولتے ہیں؟
دیکھیے یاد رکھیے میرا انداز ہے کہ جو بھی الفاظ ہم لوگ زیادہ بولتے ہیں اگر ہمیں ان الفاظ کا مطلب نہیں معلوم تو یہ غلط بات نہیں ہے. بھائی آپ بولیں گو گو گو، بھائی کیا ہے گو، کیا مطلب جانا، کچھ معلوم نہیں ہے بس آپ بول رہے ہیں. ایئر ایئر، بھائی کیا ایئر کیا ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. ہم جو الفاظ بولیں ہمیں ان کا مطلب بھی تو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں بار بار اے ایمان والو اے ایمان والو. تو بتائیں ذرا کیا ہے ایمان؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو اکیلا جاننا، یقین رکھنا. چلیے آپ نے ایمان کا ایک رکن پیش کر دیا، ٹھیک ہے، وہ ارکان ایمان ہے، وہ ایمان کے پلگس ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈیفینیشن کی کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے بولتے ہیں؟ اندازہ توحید بھی ایمان کے اندر آتی ہے اور وہ بھی ایک رکن ہے. جی ساتھ دیے بھائی کا کوئی اور صاحب؟ جی ایمان کا مطلب بتانا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. ایمان اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں پر رکھنے کا حکم دیا ہے اس میں ایمان کے 6 ارکان بھی شامل ہیں. اور ایمان کا ایک مطلب یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں پر جس طرح یقین رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو اسی طرح ماننا اور اس طرح ان پہ یقین رکھنا. جی وہی میرا جواب تھا کہ اللہ کو ہم نے رب مانا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی ایک قسم کی ہے کہ اس کے باقاعدہ احکامات کو اور ان کی مرض کی چیزوں کو مانتے ہیں. جہاں پر بھی مخاطب ہو رہے ہیں کہ اینی تھنگ ایلس؟ وہ تو 6 چیزیں بتائی تھی ان کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ارکان ایمان ہے، وہی تو ایمان ڈیفینیشن میں کچھ اور نہیں. احسن، بارک اللہ فیک. یہی ہے ایمان کی صحیح تعریف. اصل میں لغت اور ڈکشنری میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، کسی کی بات کو سچا ماننا، سچا جاننا، ٹھیک ہے. لیکن اسلام کے اندر ایمان کا مطلب ہوتا ہے، یہ تعریف آپ لوگ یاد کر لیجئے اور چاہیں تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں. تو ایمان کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ دل سے اعتقاد رکھنا، دل سے یقین کرنا اور زبان سے بولنا اور باڈی پارٹس کے ذریعے عمل کرنا. ٹھیک ہے، دل سے یقین، دل سے اعتقاد، زبان سے اقرار، زبان سے بولنا اور اعضائے جسم کے ذریعے ان باتوں پر عمل کرنا. یہ کیا ہے؟ ایمان. یاد ہو گئی تعریف؟ ابھی پوچھ لیتے ہیں کیا کہا میں نے ابھی؟ اپنے باڈی کا استعمال کرنا، اپنے زبان کا، آپ کی باری پھر آئے گی، آپ تک بولیں گے. اپنے ایمان کا صحیح استعمال کرنا اور اپنے دل کو صاف رکھنا. ایک بات رہ گئی، باڈی پارٹس آ گئے، دل کی بات آ گئی، ایک بات اور رہ گئی. اب بتائیے، اب آیا موقع بولنے کا، کیا رہ گیا؟ زبان سے اور اپنے ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے، زبان کے ذریعے سے اقرار کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک ہے، تو حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں آپ انہیں کھائیے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی چیز حلال بنا کر دے رہا ہے اور ہم اس چیز کو حلال مان کر کھائیں تو یہ رب العالمین کی فرما برداری ہے، یہ رب العالمین کی باتوں کو ماننا اور یہ اللہ کا احترام ہے. اب کیا ہو اہل ایمان کیا سوچیں؟ یہ تو ہمارے لیے حرام ہے، نقصان دہ اور فلاں ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایسا لوگ کرتے ہیں، یہ کوئی عجیب بات، ایسا لوگ کرتے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہیں انہیں بے وجہ حرام مان رہے ہیں. اب چاہے وجہ کچھ لوگ ہوں، بہت لوگ انہیں حرام کہہ دیں یا ان کی عقل میں نہیں آئے یا جو بھی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے حلال کو حلال ماننا، اللہ کے حرام کو حرام ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ رب العالمین کا احترام ہی تو ہے، یہ اللہ کی عزت ہے کہ اللہ نے جو حلال کا ہم اسے حلال مان رہے ہیں، اللہ نے جو حرام کا ہم اسے حرام مان رہے ہیں. یہ اللہ کی باتوں کا احترام ہے. اور یاد رکھیے
یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے. وہ جسے چاہے حلال بول دے اور وہ جسے چاہے حرام بول دے. اور جب یہ اختیار، جب یہ آپشن غیروں کو دے دیا جائے، یہی شرک بن جاتا ہے. یہی شرک بن جاتا ہے. آپ نے آیت سنی ہوگی سورہ توبہ کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے عالموں کو، اپنے اسکالرس کو، اپنے جانکاروں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے. آیت سنی آپ نے کہ علماء نے، یعنی ان لوگوں نے، یہودیوں نے اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. ایک صحابی تھے، وہ پہلے عیسائی تھے، وہ مسلمان ہو گئے. جب آیت سنی بھاگتے ہوئے آئے. نبی کیا مطلب ہے یہ؟ آیت میں کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو، علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے. بولے ایسی بات تو نہیں ہے. یہودی اور عیسائی اللہ کو ہی تو رب مانتے ہیں، وہ اپنے علماء کو رب نہیں مانتے. آپ نے کہا اچھا ایسی بات ہے. ایک بات بتائیے مجھے، کیا ان کے علماء، ان کے درویش اور ان کے جانکار لوگ جب کسی بات کو حلال بولتے ہیں، کیا یہ اس بات کو آنکھ بند کر کے حلال نہیں مان لیتے؟ ہاں ایسا تو ہے. پھر آپ نے سوال پوچھا، ان کے علماء جب کسی بات کو حرام بول دیں، کیا یہ بے سوچے سمجھے اس بات کو حرام نہیں مان لیتے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسی بات تو ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو انہیں رب بنا لینا ہے. یعنی آپ نے پیغام کیا دیا؟ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کا ہے، اور جب یہ آپشن غیروں کے پاس آ جائے، ہم یہ اختیار غیروں کو دے دیں، یہی ان کو رب بنانا ہے. پھر یہی کیا ہے؟ شرک کی شروعات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، خیر. تو یہاں پر کیا ہے؟ رب العالمین نے بہت سی چیزوں کو حلال کر دیا ہے، جو کیا ہے؟ پاکیزہ چیزیں ہیں. تو آیت میں ہے اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے آپ کو دی، آپ ان کو کھا لیجئے. واشکروا للہ، اور آپ اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. اہل رامپور والے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کچھ کھانے پینے کو مل جائے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. کیا یہی شکر ہوتا ہے؟ کیا ہے ابھی حکم میں کہ جب آپ کھا لیجئے اللہ تیرا شکر ہے بس؟ ٹھیک ہے، بتائیے پھر شکر میں اور کیا چیزیں آتی ہیں؟ اگر یہ شکر نہیں ہے اللہ تیرا شکر، تو پھر اور کیا چیزیں وہاں پر آتی ہیں؟ جی یہاں بات ہے شکر. شکر میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ اطاعت. تھوڑی بات اور واضح کریں. باڈی پارٹس کے ذریعے، دل کے ذریعے، کس کے ذریعے سے؟ یہ وضاحت. جی ماشاء اللہ. یہ بات پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ شکر کے اندر صرف زبانی شکر داخل نہیں ہے، مطلب صرف وہی نہیں ہے، بلکہ دل کا شکر بھی ہے اور باڈی پارٹس کا شکر بھی داخل ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بس زبانی بول دیجیے بھائی اللہ تیرا بہت شکر ہے، اور دل میں جان لیجیے. جب باری ہے عمل کی، وہ بھول جاتے ہیں، عمل بھول جاتے ہیں. اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اگر ہم ان کا استعمال اللہ کو خوش کرنے میں لگا دیں تو یہ باڈی پارٹس کے ذریعے شکر ادا کرنا ہی تو ہے. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، ہم ان ہاتھوں کے ذریعے اللہ کی رضا چاہیں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں. ہم اپنی باڈی پارٹس کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں زبان دی، ہم اس سے اچھی باتیں بولیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعضاء کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے شکر کے اندر زبانی بھی ہے، دل کا بھی، کہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور دین اپنے اعضاء کے ذریعے پریکٹیکلی اس بات کو ثابت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ شکر کے اندر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ جملہ بڑا اہم ہے. پھر سنیے آیت کو. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے آپ کو دی انہیں کھائیے. واشکروا للہ، اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر آپ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یاد رکھیے اللہ یہاں پر خبر نہیں دے رہے،
اللہ یہاں پر ہمیں انفارمیشن نہیں دے رہا ہے, اللہ ڈرا رہا ہے کہ اگر اسی کی عبادت کرتے ہو نا تو یہ چیزیں جو ہم نے پاک دی ان کو کھاؤ اور ان کے کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرو. اللہ ہمیں یہاں پر ڈرا رہا ہے کہ کھاتے ہو نا, کھاؤ, شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. ڈرا رہا ہے ہمیں وہاں پر اپنی ان تمام چیزوں سے. خیر, اچھا, لفظ عبادت بھی بہت استعمال ہوتا ہے نا. عبادت یہ ہے, عبادت کیجیے, عبادت یہ ہے. واٹ از عبادت؟ ما هو العبادہ؟ ما هو العبادہ؟ کیا ہے بھائی عبادت کیا ہوتی ہے؟ کسے بولتے ہیں؟ جی, اللہ کی عبادت کیا ہے اللہ کی عبادت؟ نماز, بس, قرآن. بس. عبادت کیا ہے؟ سنتا ہے نا, عبادت کیجیے, عبادت کیا ہے عبادت بھائی؟ ہم لوگ عقل والے لوگ ہیں نا, تو ہم کچھ سوچے بھی تو کہ بھائی ہم جو بول رہے ہیں کیا ہمیں خود معلوم ہے نہیں معلوم ہے, صرف بول رہے ہیں بھائی عبادت. کیا ہے عبادت؟ کسے بولتے ہیں عبادت؟ جو بولا ہے اس پہ عمل کرنا, جو حکم اس پر عمل جو کرنا, بولا ہے اس پہ عمل کرنا, اور جو منع کرا ہے اس کو نہیں اس سے کرنا. رک جانا. اللہ کے چلیے, احکام ہے اس کو فالو کرنا. عبادت اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, نماز, اس کو ایک ماننا. تو ایک تعریف ہے, آپ اس سے یاد کر لیجیے, آپ بھی لکھ بھی سکتے ہو اسے. یہ تعریف کی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. کہتے ہیں عبادت بولتے ہیں ان تمام باتوں کو اور ان تمام کاموں کو جو یا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا. اب چاہیں وہ باتیں اور کام ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. پھر سن لیجیے, کہہ رہے ہیں کہ عبادت بولتے ہیں ان تمام باتوں اور کاموں کو, ان تمام باتوں اور کاموں کو جن سے اللہ خوش ہوتا ہو, وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. یعنی کچھ باتیں ہم ظاہر میں بولتے ہیں اور کچھ باتیں ہم اپنے دل اپنے باطن سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ اعمال ہم اپنے باڈی پارٹس کے ذریعے کرتے ہیں اور کچھ اعمال ہم باطنی طور پر بھی انجام دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو عبادت بولتے ہیں. باطنی عمل جیسے بھئی جو عمل دکھائی نہ دے, جیسے اچھا سوچنا, لیکن یہاں بات ہے اللہ کی عبادت کی, تقویٰ. اب ٹھیک ہے, تو دل سے اللہ سے ڈرنا دکھتا ہے یہ عمل؟ نہیں دکھتا ہے, مگر یہ عمل ہے, اور عمل دل کا عمل, کیونکہ دل اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے امیدیں لگانا, رجا, یہ کیا ہے؟ دل کا تو عمل ہے. اللہ پر بھروسہ رکھنا, یہ کیا ہے؟ دل کا تو عمل ہے. تو کچھ اعمال ظاہری ہیں اور کچھ اعمال باطنی ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ عبادت بولتے ہیں ان تمام چیزوں کو, ان تمام کاموں اور باتوں کو جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں, مگر اللہ ان سے راضی اور خوش ہوتا ہے, انہیں کیا بولتے ہیں؟ عبادت. سمجھ گئے؟ خیر, تو حکم کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے اگر آپ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ اگلے آدمی ہوگی پڑھے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام کو قرآن سے مزید جڑنے کی توفیق عطا فرما, آمین یا رب العالمین. آج دعا آپ پڑھ رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں, سب آپ ریپیٹ کریں گے. یہ پڑھیں گے, جب یہ پڑھیں تو آپ سنیے گا, ٹھیک ہے؟ میں ان کو پڑھوا رہا ہوں اور یہ آپ پڑھوائیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, آپ لوگ نہیں بول رہے, اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.